الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلوات کے بعد خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان آیات کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے. اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہوگا. تو یہ رمضان المبارک سے پہلا والا جمعہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم سب کو جمع کیا اور ایک تفصیلی خطبہ دیا، اس کے اندر روزوں کے فضائل، سحری کے فضائل، افطار کے فضائل اور رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا. اور اللہ کے محبوب نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اور یقیناً رمضان المبارک کی آمد اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر نصیب ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک اور احسان عظیم ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 مہینے پہلے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ
ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال کر بلغنا رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ یقیناً سارے حضرات رمضان المبارک کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ آج کا خطبہ جمعہ اس کا عنوان تو استقبال رمضان ہی بنتا تھا، لیکن اس دوران ہماری حکومت کی طرف سے حج کے داخلوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔